الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم اور معزز قابل اکرام مسلمان بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی دو آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ آج ہمیں اسی کے مفہوم کو اور ان آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بتلایا ہے ایمان والوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ ایک آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کے نور کو اپنے منہ کی پھونک کے ذریعے سے ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنے زور کے ذریعے سے، اپنے بازو کے ذریعے سے، پھونک کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو روشنی ہے، جو نورانیت ہے، جو نور ہے، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اور حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نور کو ختم کرنے والے ہیں۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافرین کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ ماننے والوں کو وہ چیز ناپسند ہو۔ اور دوسری آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ یہ دو آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کلام پاک کے اندر اور فی زماننا ہندوستانی مسلمانوں کے اوپر خصوصاً اور عالم اسلام کے مسلمانوں پر عموماً حالات، مسلمانوں کے اوپر حالات کیا ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر، چاہے پھر کسی بھی خطے میں ہو، آسام میں ہو، یو پی، بہار، گجرات یا پھر کشمیر میں ہو، ہم میں سے ہر کوئی اس سے واقف ہے۔ اور عموماً عالم اسلام کے مسلمانوں کے اوپر حالات کیا ہے، چاہے پھر وہ فلسطین میں ہو، شام میں ہو، مصر میں ہو، افغانستان میں ہو یا پھر یمن میں ہو، ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ کفار کیا چاہتے ہیں، مشرکین کیا چاہتے ہیں، یہود و نصارہ کی پلاننگ کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، وہ دنیا کے بڑے سے بڑے پلیٹ فارم سے کیا اعلان کرتے ہیں، آپ لوگ اس سے بخوبی واقف ہوں گے۔
جب شیاطین کی ٹیم جمع ہوتی ہے تو اس میں جو بڑے بڑے شیطان ہوتے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اسلامک دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں. دہشت گردی کا نہیں، اسلامک دہشت گردی کا. میں پوائنٹس کی بات کروں گا اور اشاروں میں بات کروں گا. جو لوگ حالات سے واقف ہوں گے وہ ترنت سمجھ جائیں گے. تو لوگ اسلامک دہشت گردی کی خاتمے کی بات کرتے ہیں. دہشت گردی کی خاتمے کی بات نہیں، ٹیررسٹ کے خاتمے کی بات نہیں، بلکہ اسلامک ٹیررسٹ. میں ایسے بے وقوف سے اور ایسے شیاطین سے کہنا چاہتا ہوں کہ نیوزی لینڈ کی مسجد میں جو 49 مسلم کو شہید کیا تھا وہ کون سا مسلم تھا؟ افغانستان کے اندر جو لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا ہے، لاکھوں عورتوں کو بیواہ کیا ہے، بچوں کو یتیم کیا ہے، وہ کون سا مسلم تھا؟ کیا بش نے اسلام قبول کیا تھا؟ عراق کے اندر جو تباہی مچائی وہ کون سا مسلم تھا؟ بش، بل کلنٹن مسلم تھے؟ تو دنیا کے اندر جتنے بھی دہشت گرد چاہے چھوٹے ہو یا بڑے ہو، ایک ملک کے اوپر حملہ کرنے والے ہوں یا فرد واحد کے اوپر حملہ کرنے والے ہوں، ایک ملک مثلا عراق کے اوپر، افغانستان کے اوپر حملہ کرنے والے ہوں یا ایک فرد گاندھی جی کے اوپر حملہ کرنے والے ہوں، اس میں مسلمان کون تھا؟ ہے کوئی مسلمان؟ کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، سارے کے سارے غیر مسلم ہیں. تو دہشت گرد کون ہے؟ مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے؟ تو دہشت گردی کو اسلام سے جوڑنے کا کیا حق ہے؟ کیا ریزن ہے؟ کیا وجہ ہے کہ دہشت گردی کو صرف اور صرف اسلام سے جوڑا جائے؟ میرے محترم دوستو، جتنے بھی بڑے بڑے دہشت گرد پیدا ہوئے ہیں، ہوتے رہے ہیں یا فی زمانہ ہیں، سارے کے سارے غیر مسلم ہیں. یہ تو بات اور ہے کہ 10 بلیوں کو تم جمع کر دو ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر اور ایک بندہ اندر گھس جاوے اور پھر ان کو پیٹتا رہے، اس کو باہر نکلنے کا کہیں راستہ نہ ملے، تو بلی کیا کرے گی؟ مجبوراً حملہ کرے گی، کہیں یہاں کاٹے گی، کہیں کہیں کاٹے گی. تو پھر کیا کریں گے؟ اخبارات کی سرخی میں کیا لگے گا کہ بلیاں دہشت گرد بن گئی ہے، مارنے والا مظلوم ہے، اس کو بلی نے کاٹ دیا. بھائی تم ایک اچھے خاصے طبقے کو کہیں محصور بنا کر ان کے اوپر ظلم زیادتی کرو گے، ان کی بہنوں کی عزت کو تار تار کرو گے، ان کی ماؤں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرو گے، ان کے نوجوانوں کو شہید کر لو گے، ان کے بزرگوں کو قید میں ڈال دو گے، پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو بلیاں کرتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور یہ مسلم قوم ہی نہیں، کوئی بھی انسان ہوگا، حتیٰ کہ کوئی بھی جانور ہوگا وہ بھی یہی حرکت کرے گا. کمزور قسم کا جانور ہوگا تو وہ بھی یہی حرکت کرے گا، کیونکہ اس کے پاس ظلم ہو رہا ہے. ایک حد تک برداشت کرے گا، جب برداشت نہیں ہوگا تو پھر اس کا ری ایکشن ہوگا. تو لوگ ری ایکشن کو تو سرخیوں کے اندر بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، لیکن کون سے ایکشن کا ری ایکشن ہے اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا ہے. جیسے عراق کے اوپر ایک بہانہ بنا کر کہ وہاں پر ایٹمی ہتھیار ہے، وہاں پر خطرناک قسم کے ہتھیار پائے جاتے ہیں، اس بہانے بنا کر اس کے اوپر حملہ کر دیا، حکومت کا خاتمہ کر دیا، شہریوں کا جینا حرام کر دیا، لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا، اور پھر ایک طویل جنگ کے بعد چھوٹا سا معذرت نامہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہمیں غلط اطلاع ملی تھی، ہم معذرت خواہ ہیں کہ وہاں پہ ایٹمی ہتھیار نہیں تھے. ہے کہ نہیں؟ یہ دنیا کی حقیقت ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے اس سے. تو میرے محترم دوستو، ابھی بھی ایک بڑا دہشت گرد امریکہ کے پلیٹ فارم سے، آج تو سارے کے سارے وہی جمع ہیں، کئی روز سے تقریباً ہفتہ بھر سے امریکہ کے اندر جمع ہیں، ان کے اجلاس پہ اجلاس ہوتے جا رہے ہیں. تو ڈنکے کی چوٹ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اسلامک دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں. میرے محترم دوستو، یہ ایک بندہ اعلان نہیں کرتا ہے، بلکہ منظم پلاننگ کے ذریعے سے دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد کی زبان سے یہ بات کہلوائی جا رہی ہے، تاکہ دنیا کے ایک ایک کونے تک یہ بات پہنچے، لوگ سوچنے میں مجبور ہو جائے کہ آخر اسلام اور اسلامی دہشت گردی کیا چیز ہے. میرے محترم دوستو، ان کو جو کرنا ہے وہ کریں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا
نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ اپنی طاقت کے بل بوتے پہ اسلام کا خاتمہ چاہتے ہیں، اللہ کے نور کا خاتمہ چاہتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا نور ختم ہونے والا نہیں ہے، اسلام ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اسلام تو ایک عجیب چیز ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا ہی دباؤ گے۔ ایک ٹیررسٹ نے نیوزی لینڈ کے اندر حملہ کیا، 49 مسلمانوں کو شہید کر دیا، 2 مسجد پہ حملہ کر کے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا، اس کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کا خاتمہ کر لو۔ کیا اسلام ختم ہو گیا؟ نہیں، بلکہ اچھے خاصے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ 49 کو اس نے شہید کیا تھا، لیکن اس سے 10 گنا یا کتنا گنا پتہ نہیں ہے، اچھے خاصے لوگ اسلام قبول کر لیے، یہ سوچ کے کہ آخر اسلام کیا ہے، لوگ اسلام سے نفرت کیوں کرتے ہیں، اسلام کی کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگ اسلام سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ ریسرچ کرنے گئے، پڑھنے گئے تو کچھ اور سمجھ میں آیا کہ اسلام تو ایک پیسفل مذہب ہے، اسلام تو سکون والا مذہب ہے، ایک امن والا مذہب ہے، سلامتی والا مذہب ہے۔ تو اس کو پڑھ کر انہوں نے اسلام کی حقیقت ان کے اوپر جب واضح ہوئی تو اسلام قبول کر لیا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ جتنے بھی چلاتے ہیں اور جتنے بھی اعلان اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ خود اپنا برا کہتے ہیں، اپنے بارے میں لوگوں کو برائی کرنے پہ مجبور کرتے ہیں، اپنے بارے میں برائی کرنے پہ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں۔ اس سے اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے، ان کے اپنی ذات کا نقصان ہوتا ہے۔ جیسے کہ آج ہمارا ہندوستان کا بند کروں گی، ایسے اوپر کروں گی، جیسے آج ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کا، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، طرح طرح کے ان کے خاتمے کی، ان کو پریشان کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ تو مسلمانوں کے وہ جو ہونا ہے وہ تو ہوگا، لیکن بدنامی کس کی ہو رہی ہے؟ آج 2019 میں ہندوستان جتنا زیادہ عالمی ورلڈ لیول پہ جتنا بدنام ہوا ہے، آج تک 70-75 سال میں کبھی بدنام نہیں ہوا ہے۔ 70 ایئرز کے اندر ہندوستان عالمی لیول، ورلڈ لیول جتنا بدنام ہوا ہے، آج تک بدنام نہیں ہوا ہے۔ امریکہ کے اندر جو بھی آتا ہے ہندوستان اور کشمیر کا مسئلہ، ہندوستان اور کشمیر کا مسئلہ ٹارگیٹ کرتا ہے، اس کی زبان پہ ہوتا ہے۔ جو بھی میٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر ہندوستان کا مسئلہ۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہندوستان کا نام روشن کر رہے ہیں کہ بدنام کر رہے ہیں؟ جگہ جگہ ہندوستان، حتیٰ کہ ہم لوگ حرم شریف، میں خود اپنی ذات کی بات کرتا ہوں، میں خود حرم شریف کے اندر بیٹھا ہوا تھا، کعبۃ اللہ سامنے تھا، میں تھا اور ایک انڈین اور تھا، حیدرآباد کا غالباً تھا۔ میں بعد میں ان کو پوچھا آپ کہاں کے؟ تو بتایا ہندوستان کے۔ میں کہاں کے؟ تو بتایا ہم حیدرآباد کے ہیں۔ تو ہمارے سامنے 2 ساتھی اور تھے، ینگ تھے، ایک جرمنی کا تھا اور ایک ترکی کا تھا۔ آپس میں ہم لوگ انگلش میں باتیں کر رہے تھے، تو انہوں نے ہندوستان کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا ہے، انڈیا کیسا ہے، یہ ہے۔ تو میں نے بتایا، ہمارا جو بندہ تھا وہ تو بیچارہ بہت زیادہ حیدرآباد کا تھا، تو اس سے کہا کہ انڈیا از اے ویری پیسفل کنٹری۔ ہم تو ہندوستان کی تعریف کر رہے تھے کہ ہندوستان ہمارا ہے نا، ہندوستان ہمارا ہے، میرا اپنا گھر ہے، تو میں اس کی برائی کیوں کروں؟ آپس اگر ہم 2 بھائی آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں تو ہمارا پرسنلی معاملہ ہے، ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، ہم اس کی برائی اپنا آپس کے جھگڑا دنیا کے سامنے کیوں پیش کریں؟ دنیا کے کیوں بتاوے کہ ہم آپس میں لڑتے ہیں، ہمیں کچھ تکلیف ہے یا کھانا ٹائم پہ نہیں ملتا ہے، ہم آپس میں کیوں بتاوے؟ میں تو اپنے گھر کی تعریف کروں گا۔ تو ہم تو اپنے گھر کی تعریف کر رہے تھے۔ وہ جرمن بندہ تھا، خدا پاک کی قسم، حرم شریف کے سامنے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جرمن بندہ تھا، اس نے اپنی لینگویج میں موبائل میں کچھ لکھا، شاید اس کو لکھنا نہیں آ رہا تھا یا وہ لفظ اس کے زبان میں، تو اس نے کچھ لکھا، پھر میننگ مانا، تو میننگ کے اندر سیدھا COW آیا، آپ سمجھ گئے؟ پھر اس نے مجھے بتایا کہ یہ کیا ہے، آپ اگر یہ کہتے ہو کہ ہندوستان پیسفل کنٹری ہے، پرسکون کنٹری ہے، تو یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کاؤ۔ بولے کاؤ کو لے کر آپ کے ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے؟ اب میری بولتی بند، میری خود کی بولتی بند۔ ہم حرم شریف کے اندر جہاں طواف ہوتا ہے، پہلے مالک ہم جمعہ کے بیٹھے ہوئے فرصت میں تھے، تو اب میری بولتی بند، اب اس کو میں کیا جواب دوں؟ ایک تو مسلمان بیچارہ مار کھا کر مظلوم بن کر آپ کے ہندوستان کے، ہمارے ہندوستان کی وہاں مقدس ترین مقامات پہ بھی جا کے وہاں تعریف کرتا ہے تاکہ ہمارے اندر کی عیوب اندر ہی رہیں، لیکن آپ لوگ ہو کہ ہندوستان کے بدنام کرتے ہو۔ وہ پوچھتا ہے میرے سے کہ یہ کاؤ کا مسئلہ آپ کے ہندوستان میں کیا ہے، کہ کاؤ کھاتے ہیں تو مارتے ہیں، کوئی کاؤ پالتا ہے تو مارتے ہیں، کاؤ کا دودھ پیتے ہیں تو لوگ مارتے ہیں، یہ موب لنچنگ کیا ہے؟ تو میرے محترم دوستو،
یہ ہندوستان کے رکھوالے جو ہیں، چاہے ٹی میکر ہوں یا چائے بنانے والے ہوں یا چائے بیچنے والے ہوں، اصل میں حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بدعمالی کی وجہ سے غلط ہاتھوں میں دے دی ہے، جس کی وجہ سے وہ چاہ کر بھی ہندوستان کا بھلا نہیں کر پا رہے ہیں۔ کرنے جاتے ہیں کچھ اور ہو جاتا ہے کچھ اور، ان کے گلے کی ہڈی بن جاتی ہے، نہ وہاں سکون قائم کر پاتے ہیں نہ وہاں سے کرفیو ہٹا پاتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے محترم دوستو، اب خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہم پر مسلط کیا ہے، ان کو طاقت دی ہے، ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، ڈنڈا ہے، اور شیاطین ان کے پیر و مرشد ہیں یہود و نصارہ، ان کو اپنے حساب سے، ان کے حساب سے مسلمانوں کو پریشان کرتا ہے کہ تم نے فلسطین میں مسلمانوں کو کیسے مجبور کیا، کیسے پریشان کیا۔ یہ بات اور ہے کہ انہیں فلسطینیوں نے ان کے ناک میں کیسا دم کیا ہے وہ نہیں دیکھتے ہیں، کہ آج بھی ان کا جینا حرام ہے، تو وہ نہیں دیکھتے ہیں۔ بس یہ کہ انہوں نے کیسے مسلمانوں کو پریشان کیا، ہمیں اس کی کاپی کرنا ہے، جس کی وجہ سے وہاں سیکھ کے آتے ہیں اور یہاں اس کی زور آزمائی کرتے ہیں۔ تو میرے محترم دوست، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، قانون ہے، طاقت ہے، حکومت ہے، تو وہ حساب سے ادھر بھی مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ آج جو حالات ہیں اس سے بھی بدتر حالات ہو سکتے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر، لیکن ہم تو مرد مومن ہیں، ڈرنے والے نہیں ہیں اور نہیں گھبرانے والے ہیں۔ ہمارا رب ہے جو ہم سے کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ تو جو بھی ہم پر حملہ آور ہو، جو بھی ہمارے اوپر سختی کرے، ہمارے اوپر زیادتی کرے، تو ہمیں اس کا مقابلہ نہیں کرنا ہے، اپنا راستہ ڈھونڈنا ہے کہ یہ کس حساب سے ہم پر حملہ کر رہا ہے، کس حساب سے ہم پر زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایسا راستہ نکالے کہ وہ ہم پر حملہ ہی نہ کر سکے۔ جیسے ایک ایگزامپل، ٹریفک والا ہے، بائی پاس پہ کھڑا ہے، اب وہ جو بھی بائک آ رہی ہے اس کو روک رہا ہے، اب اس کو قانونی اختیار دیا ہے کہ وہ روکے گا، چیک کرے گا، پیپرز ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو فائن مارے گا، برابر۔ تو ایک تو راستہ یہ ہے کہ بندہ پولیس والے کو دیکھ کر بھاگتا ہوا وہاں سے ایک دم اسپیڈ سے بڑھا لے، اب بیچ میں بائک والا آوے یا پولیس والا آوے یا جو بھی آوے اس کو اڑاتے ہوئے چل دے، خود بھی زخمی ہو، پولیس والے کو بھی زخمی کرے، یا بیچ میں جو آئے اس کو بھی زخمی کرے، یعنی قانون سے ڈرتے ہوئے بھاگے، قانون سے۔ جیسے ہم نے خود ایک بار کیے تھے، بچپن تھے، مسجد ہی کے چندے کے لیے میں یہاں سے گیا تھا سورت، میرزان کی وائف ویگنر تھی، وہ لے کے گیا تھا، سورت گیا ہوا تھا، اب نیا نیا ڈرائیور بنا تھا، فرسٹ ٹائم گجرات کی ٹرپ مار رہا تھا، مسجد کے چندے کے لیے گیا تھا، اب سورت کے اندر سے پتہ نہیں تھا ون وے ہے، اب میں نے ون وے کے اندر گاڑی ڈال دیا، خود ڈرائیو کر رہا تھا، پیچھے پولیس والا بھاگا، اب ہڑبڑا کے اندر گھبرا گیا، تو میں بھی بس گاڑی یہ گلی وہ گلی وہ گلی کیسے مارتے کسی سے باہر تو نکل گیا، بعد میں افسوس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے رک جانا چاہیے تھا، جو بھی فائن مارتا فائن پے کر لیتے، اور لیکن کسی کا، کیونکہ اس کے اندر حادثات ہو سکتے ہیں، جلد بازی کے اندر حادثات ہو ہی جاتے ہیں۔ تو ایک تو بندہ وہ ہے جو قانون سے بچنے کے لیے اور پولیس کے خوف سے بھاگتا ہے، جس کی وجہ سے بڑے حادثہ کا شکار ہو سکتا ہے، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آوے، کوئی پولیس والا ہے جو چیکنگ کر رہا ہے، ٹریفک پولیس ہے، جو بھی ہے، تو آج ہم کیا کرتے ہیں، آج ہم سنجیدہ ہو گئے، کیا کرتے ہیں، گاڑی کھڑی کر لیتے ہیں، جیسے روکا ترنت کھڑی کر لیتے ہیں، پیپر مانگا پیپر دے دیتے ہیں، بھائی انشورنس دکھاؤ، آر سی بک دکھاؤ، لائسنس دکھاؤ، پی یو سی دکھاؤ، دکھا دیتے ہیں، اور نہیں ہے تو یہ ہمارا ملک کس کا ہے، چائے والے کا ہے، چائے پانی سے کام چل جاتا ہے کہ نہیں ہے، چائے پانی سے بھی کام چل جاتا ہے۔ ہم احمد آباد میں پکڑے گئے تو اس کو میں نے 100 روپیہ دیا، تو بولے 100 روپے میں کیا ہوا، میں 10 روپے کی چائے آئے گی پھر بھی 90 بچے گا، ہے نا۔ تو خیر ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب میں جو اصل ٹاپک پہ آ رہا ہوں، اصل ٹاپک پہ، آج ہمارا مسلمان گھبرایا ہوا ہے، این آر سی کو لے کر، این آر سی کو لے کر گھبرایا ہوا ہے، این پی آر کو لے کر گھبرایا ہوا ہے۔ یہ این پی آر کیا ہے، این آر سی کیا ہے؟ این آر سی تو آپ نے بھی دیکھا، حج کے مہینے کے اندر آسام وغیرہ کے اندر کئی سالوں سے، تقریباً 2009 یا اس سے پہلے سے ایک ایشوز چل رہا تھا کہ آسام کے اندر گھس پیٹھی ہے، بنگلہ دیشی ہے، تقریباً کوئی بولتا 50 لاکھ ہے، کوئی بولتا 40 لاکھ ہے، کوئی بولتا 70 لاکھ ہے، ایسا کرتے 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 تقریباً 1750 کروڑ روپیہ اس کے اوپر خرچ کیا گیا۔ کتنے؟ 1750 کروڑ روپیہ اس کے اوپر خرچ کیا گیا،
اور پچھلی بار اگست کے اندر اس کا پورا حتمی فائنل رزلٹ آیا تو پتہ چلا کہ 19 لاکھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے NRC سرٹیفائڈ ان کو نہیں ملا ہے. نیشنل NRC نیشنل رجسٹریشن آف سٹیزن یہ ان کو نہیں ملا ہے، جس کی وجہ سے 19 لاکھ ایسے افراد تھے کہ ان کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے. اب گورنمنٹ نے ان کو 120 دن کا ٹائم دیا ہے کہ 120 دن کے اندر آپ کورٹ میں جا کر کہیں بھی جا کر اپنے ڈاکیومنٹ صحیح کرائیے، اور اس کے بعد اگر آپ کے ڈاکیومنٹ صحیح ہو گئے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر ان کے لیے الگ سے کیمپ بنائے گئے ہیں، ان کو وہاں پہ محصور کر کے رکھا جائے گا. تو میرے محترم دوستو، یہ جو NRC کا مسئلہ ہے، جمعیت علماء کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد مدنی صاحب اپنی پوری ٹیم کے ساتھ میں بہت سے علماء کرام اور بہت سے تنظیموں کے ذمہ داران کے ساتھ میں امت شاہ کے پاس گئے تھے، جو ہمارا ملک کا وزیر داخلہ ہے، اس کے پاس گئے تھے یہ سب ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے. تو اسے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ NRC جیسے آسام میں نافذ ہوا تھا پورے ملک میں نافذ ہونا ہی ہونا ہے. اس نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہندوستان، بلکہ پوری دنیا کے جتنے ممالک ہیں ہر ملک کے اندر NRC لاگو ہے، اور ہر ملک کے اندر NRC ہے ہی. بس یہ ہندوستان ایسا ملک تھا کہ اس میں نہیں تھا تو ہم اس کے اندر لاگو کرنے جا رہے ہیں، تو کوئی نئی بات نہیں ہے. تو اس نے آج آسام میں لاگو کیا ہے، کل مہاراشٹر، گجرات اور UP بہار کے اندر بھی لاگو ہو سکتا ہے. تو میرے محترم دوستو، خیر یہ بات کہ وہ لوگ یہ جو کہہ رہے تھے آسام کے اندر بنگلہ دیشی مسلمان 40 سے 50 لاکھ ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان کی پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے اور بڑے مسائل پیش آ رہے ہیں، وہ تو خیر کہ جب انہوں نے اس کا پورا نتیجہ نکالا تو 19 لاکھ ایسے لوگ اس میں پائے گئے جن کا NRC ویریفیکیشن نہیں ہو پایا، اور 19 لاکھ میں سے تقریباً 12 لاکھ ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں اور 7 لاکھ مسلم ہیں. اب جب 12 لاکھ غیر مسلم بھائی آ گئے تو موہن بھاگوت جیسے ان کے پیٹ کے اندر مروڑ پیدا شروع ہو گئی، ان کے بیانات آنا شروع ہو گئے کہ ہم ایک بھی ہندو کو ملک سے باہر نہیں نکالیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بھی ہندو کو ہم ملک سے باہر نہیں نکالیں گے. تو ان تمام باتوں کو لے کر، ان تمام باتوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ NRC ہو یا NPR ہو، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے صرف اور صرف مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنا مقصود ہے. مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنا مقصود ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو پریشان کیا جائے، کس طرح مسلمانوں کو دوسرے مسائل سے الجھایا جائے، اور کس طرح مسلمانوں کو چھوڑ کر دیگر اقوام جو ہے، ہندوستان کی جو پبلک ہے، ان کا مائنڈ کنورٹ کیا جائے کہ GDP گر رہا ہے تو اس سے خود کو کچھ مطلب نہیں ہے، ہندوستان ترقی کر رہا ہے یا تنزلی کی طرف مائل ہے، لوگوں کی جاب جا رہی ہے، لوگ جاب لیس ہو رہے ہیں کہ ان کو جاب مل رہی ہے، کمپنیاں بند ہو رہی ہے کہ کمپنیاں نئی شروع ہو رہی ہے، بینک دیوالیہ ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ تم ساری چیزوں چھوڑو، آج ہم سب مل کے مسلمانوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں. تو لوگوں کے مائنڈ کو کنورٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو مائنڈ کو اس طرح متوجہ کرنے کے لیے یہ لوگ نئے نئے ٹاپک اور نئے نئے ایشوز کو لا رہے ہیں. تو میرے محترم دوستو، یہ دشمن کا ایک پیترا ہے، دشمن کا ایک حملہ ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ دشمن کے حملے کا انتظار کرنا ہے. یہ کرنا ہے کہ جب ہمارے گھر پہ حملہ ہوگا، ہماری دیواریں توڑ دیں گے، ہمارے بچوں کو مار دیں گے، تب ہم جاگیں گے، تب جب ہم بیدار ہوں گے. نہیں میرے محترم دوست، ہمیں کیا کرنا ہے؟ جیسے میں بتایا ایک مثال کے ذریعے سے کہ ٹریفک پولیس والا کھڑا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ بائی پاس سے جب بھی نکلیں گے تو ٹریفک والے وہاں پہ کھڑے ہیں، اپنے ڈاکیومنٹس چیک کرتے ہیں، جس کے پاس ڈاکیومنٹس ہیں اس کو باعزت چھوڑ دیتے ہیں، اور جن کے پاس پیپر نہیں ہے پھر ان کے پاس فائن بھی مارتے ہیں، ان کی بائک کی چابی لے لیتے ہیں، اگر لائسنس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، RC بک تک نہیں ہے تو گاڑی لے کے چوکی کے اندر جمع کر لیتے ہیں. تو عقل مند انسان کون ہوگا کہ بائی پاس کراس کرنے سے پہلے سارے ڈاکیومنٹس اپنے جیب میں رکھ لے ہوئے، اپنے پاس سنبھال کر رکھ لے ہوئے، اس کے بعد بائی پاس کراس کرے، ہے کہ نہیں ہے؟ عقل مند انسان وہ ہے. تو ہمارے اوپر بھی حالات آنے والے ہیں. کب آئیں گے کچھ نہیں بول سکتے. ایک تو اعلان NPR کا تو اعلان ہو چکا ہے، نیشنل پاپولیشن رجسٹریشن کا اعلان ہو چکا ہے. 1 اپریل سے لے کر 30 ستمبر تک 2020 کو، 1 اپریل 2020 سے 30 ستمبر 2020 تک کا 6 مہینے کا جو پیریڈ ہے، اس کے اندر جس کو بولتے ہیں نا جن گننا، ہندوستان کے جتنے بھی انسان رہتے ہیں، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، ہر ایک کا کیلکولیشن ہوگا، ہر ایک کو گنا جائے گا کہ ہندوستان کی کل آبادی کتنی ہے.
تو یہ 6 مہینے کے اندر یہ ہونے والا ہے، اگلے سال اپریل سے شروع ہونے والا ہے. اور NRC وہ بھی کبھی بھی آ سکتی ہے. یہ جن گننا جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، اس کے اندر سارے ڈاکیومنٹس چیک کیے جاتا ہے، ہندوستان کی آبادی شمار کی جاتی ہے، لیکن جو NRC بڑی خطرناک ہے. میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں NRC کیا چیز ہے. تو یہ جو جن گننا اپریل 2020 سے پہلے ہم اپنے ڈاکیومنٹس کو صحیح کر لیں گے. ڈاکیومنٹس کو کیسے صحیح کرنا ہے؟ جیسے آج میرا نام سیف اللہ ہے، میرا نام سیف اللہ ہے، لیکن میرا جو اسکول داخلہ ہے، اسکول داخلہ یا جو برتھ ڈے سرٹیفکیٹ ہے اس پہ کیا شیف اللہ لکھا ہے. میں نے آج اپنا نام صحیح کرایا، SAIFULLAH لکھایا ہے، لیکن میرا جو جنم داخلہ ہے اس کے اندر SHE شیف اللہ FULLA لکھا ہے. اب مجھے اپنا جو ڈاکیومنٹس، آج میرے پاس آدھار کارڈ بھی ہے، پین کارڈ بھی ہے، پاسپورٹ بھی ہے، لائسنس بھی ہے، سب کچھ ہے، ساتھ میں اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی ہے. اب مجھے اپنے پیپر صحیح کرنا کیسے؟ میرے پیپر 2 قسم کے ہیں، ایک کے اندر سیف اللہ لکھا ہوا ہے، ایک کے اندر شیف اللہ لکھا ہوا ہے. مجھے اپنے پیپر صحیح کیسے کرانا ہے؟ تو میرے بھائیوں، آج جتنے بھی آسام کے اندر 19 لاکھ انسان، 19 لاکھ ہندوستانی جن کو ریجیکٹ کیا گیا ہے، جن کے ڈاکیومنٹس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے، وجہ کیا تھی؟ یا تو ان کے پاس ڈاکیومنٹس کمپلیٹ نہیں تھے، یا پھر زیادہ تر لوگوں کے ڈاکیومنٹس کمپلیٹ تھے لیکن اسپیلنگ مسٹیک تھی. پہلے کا نام کچھ اور ہے، بعد کا نام کچھ اور ہے، ایک ڈاکیومنٹس میں نام کچھ اور ہے، ایک میں کچھ اور ہے، تو ان کے فارم کو ریجیکٹ کر دیا. تو ہمیں پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنے ناموں کو صحیح کرنا ہے. جتنے بھی ہمارے پاس ڈاکیومنٹس ہو، ہر ایک کے اوپر ایک ہی نام، ایک ہی اسپیلنگ کے ساتھ میں ہو. مجھے خود اپنا نام صحیح کرانا پڑے گا. اور نام کیسے صحیح کرانا ہے؟ آج حالانکہ میرا نام جو ابھی میں نے صحیح کرایا ہے پاسپورٹ کے اوپر سیف اللہ، وہ نام صحیح ہے، اس کا تلفظ صحیح ہے، اس کا اسپیلنگ صحیح ہے، لیکن پھر بھی مجھے اپنے نام کو اپنی جانتے ہوئے جان بوجھ کے اپنے نام کو غلط کرانا پڑے گا. کیسا کرانا پڑے گا؟ جو اسکول ماسٹر نے بچپن میں جو اس نے اپنے پروناؤنس کے حساب سے شیف اللہ جو لکھا تھا نا، ویسے مجھے اپنے آدھار کارڈ کو، پین کارڈ کو، پاسپورٹ کو، سارے ڈاکیومنٹس کو اسی نام سے برابر کرنا پڑے گا. بات سمجھ آئی؟ ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، جانتے ہوئے بھی اپنے نام کو جو اسکول سرٹی یا لیونگ سرٹی یا برتھ ڈے سرٹی جو ہے اس کے حساب سے بنانے کی کوشش کی. ایک تو یہ بات. دوسری بات، اب ہمیں 1971 سے پہلے ہمارے باپ دادا ہندوستان میں جو رہتے تھے ان سے ہمیں اٹیچ بھی کرنا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ 1971 سے پہلے ہندوستان کے اندر ہمارے باپ دادا، ہمارے دادا تھے، پر دادا تھے، جو بھی تھے، ان کے نام سے ہمیں ایک چین پیپر بنانا ہے کہ میں سیف اللہ ہوں، میرے ابا کا نام محبوب ہے، ہمارے ابا کے ابا کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ ابا کا نام راج محمد تھا. تو راج محمد کی پراپرٹی کون سی تھی؟ 1971 سے پہلے ہندوستان میں کوئی پراپرٹی تھی، یا الیکشن میں انہوں نے کبھی حصہ لیا تھا، یا ہندوستان کے حساب سے کوئی لیگل پیپر اوریجنل شکل میں موجود ہے تو اس کو نکال کے لاؤ. اور الحمدللہ ہم میں سے سب کا ہوگا، ہم سب کے سب پیور اور اوریجنل ہندوستانی ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک کا ہوگا، لیکن ابھی ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن کہاں ہے ہم کو معلوم نہیں ہے. تو ہمیں ابھی سے اس کو ڈھونڈ کے لانا ہے، برابر ڈھونڈ کے لانا ہے. اور پھر 1971 سے پہلے ہمارے پردادا کا جو نام تھا، جیسے میرے پردادا کا نام راج محمد تھا، اب وہ پیپر کے اندر راج محمد لکھا ہوا ہے کہ محمد راج لکھا ہوا ہے؟ راج محمد ہو تو اس پیپر کے حساب سے ہمارے سارے پیپر ابھی کے بنا ہوئے ہیں، سیف اللہ، شیف اللہ، محبوب، عبداللہ، راج محمد. اگر محمد راج ہے تو بھی شیف اللہ، محبوب، عبداللہ، محمد راج. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس طرح ہمارا ایک ایک پیپر ہم ابھی سے تیار کر کے رکھنا شروع کر لیں گے. آئی بات سمجھ؟ اگر ہمیں وقت سے پہلے ہم نے تیاری نہیں کی تو وہی ہوگا کہ ٹائم پہ بائی پاس کراس کرنے جائیں گے، ٹریفک پولیس والا روکے گا، ہمارے پاس ڈاکیومنٹس پورے نہیں ہے، فائن بھی مار سکتا ہے، چابی بھی لے سکتا ہے، ہماری گاڑی کو جمع بھی کر سکتا ہے، اور ہم کچھ اول فل بکنے جائیں گے تو 2 ڈنڈے کھا بھی سکتے ہیں، برابر نا. تو اس کے لیے ہم وقت سے آنے سے پہلے اپنی تیاری کر لیں، سارے ڈاکیومنٹس ابھی سے تیار. دیکھو یہ قانون آ رہا ہے یا قانون آ چکا ہے، جہاں آنا تھا وہ آ چکا ہے، جہاں آنے والا ہے وہ آئے گا، تو اس کے ہمارا کوئی برا نہیں ہونے والا ہے. اگر ہمارے ڈاکیومنٹس صحیح رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارا کوئی بال بکا نہیں کر پائے گا اور ہمیں ہندوستان سے بھگانے والا کوئی نہیں ہے. لیکن کب ہم پلاننگ کا، آج ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے، ہم نے پورے ممبرا کے اندر ایک سروے، ایک بڑا سروے کیا تو پتہ یہ چلا کہ 80% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ڈاکیومنٹس کمپلیٹ نہیں ہے. ڈاکیومنٹس کمپلیٹ نہیں، 80%، 20% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ڈاکیومنٹس کمپلیٹ ہیں. تو میرے محترم دوستو، ہم نے ایک کوشش کی ہے، پورے ایک نوجوانوں کی ٹیم تیار کر کے، الحمدللہ سنڈے کے اندر اپنے مسجد کے میٹنگ بھی رکھے ہیں، تو ایک ٹیم تیار کی ہے. اور ٹیم تیار کرنے کا ایک خاص مقصد ہے. کیا ہوتا ہے
کہ جب بھی ہندوستان کے اندر یا ممبرا کے اندر یا مہاراشٹر کے اندر جن گننا ہوتی ہے تو لوگ باہر سے آتے ہیں، کوئی دیوا سے آیا، کوئی تھانہ سے آیا، ڈومبی ولی، یہ وہ ہمارے غیر مسلم بچے آتے ہیں. اس میں ان کا قصور نہیں ہے، ہمارا قصور ہے کہ ہمارے پاس بچے نہ ہونے کی وجہ سے ہم وہ ٹارگیٹ کمپلیٹ نہیں کر پاتے ہیں، اور گورنمنٹ کو مخصوص پیریڈ کے اندر 1 مہینے کے اندر ٹارگیٹ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہاں ٹارگیٹ کمپلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے پھر وہاں ان کے پاس بچے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ بچوں کو یہاں بھیجتے ہیں. اب وہ بچہ غیر مسلم ہے، اس کے دل میں اسلام کی یا اسلام کے ماننے والوں کی یا مسلمانوں کی ہمدردی اتنی خاص نہیں ہوتی ہے، تو وہ کیوں سوچے کہ میں 4 ماہ پہ کیوں جاؤں بار بار. ایک بار گیا وہ گھر دروازہ بند تھا تو میں بار بار کیوں جاؤں. ایک بار گیا انہوں نے صحیح ایڈریس نہیں بتایا تو میں بار بار کیوں جاؤں. ایک بار گھر پہ گیا تو ان کا بیٹا نہیں تھا جس کی وجہ سے ماں جی نے اپنا ڈاکیومنٹس نہیں دیا تو میں بار بار کیوں جاؤں. ظاہر سی بات ہے نا، ہم لوگ بھی رہیں گے، یہ ہمارے غیر مسلم بچوں کی بات نہیں ہے، اگر ہم لوگ بھی رہیں گے تو ہماری یہی فیلنگ ہوگی. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ 10ویں پاس میرے پاس پورا ڈیٹیل ہے، اس کا پورا ڈاکیومنٹس ہے. گورنمنٹ نے ایسے بچوں کو ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور ہمیں اختیار دیا ہے، اور کچھ ایسے ایگزام ہیں جو اگر ہم 10ویں پاس بچوں کو وہ ایگزام پاس کرا لیں گے تو گورنمنٹ ان کو ایک سرٹی دے گا کہ آپ بھی NRC کے اندر اور NPR کے اندر حصہ لے سکتے ہیں. NRC کی جب بھی باری آئے گی تو بھی، اور NPR نیشنل پاپولیشن اور رجسٹریشن جو ہے اس کے اندر بھی یہ بچے حصہ لے سکتے ہیں. تو اگر ہمارے پاس تقریباً 50-60 بچے ایسے رہیں گے ممرا کے اندر جو انہوں نے یہ ایگزام پاس کیا ہے تو ہمیں پھر باہر سے بچوں کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور ہمارے بچے رہیں گے تو ہم ان کو مائنڈ کنورٹ بھی کر سکتے ہیں، ان کے مائنڈ میں بٹھا بھی سکتے ہیں. وہ ظاہر سی بات ہے مسلم بچے ہیں، ان کے اندر اسلام کی ہمدردی ہے، مسلمانوں کی ہمدردی ہے کسی نہ کسی صورت میں ہوگی، تو جس کی وجہ سے وہ 4 ماہ کا 3 بار بھی چڑھنا پڑے گا تو ان کو بھاری نہیں پڑے گا. وہ یہ سوچ کے چلیں گے کہ ہمیں پیسوں کے ساتھ ساتھ میں ثواب بھی ملے گا. تو الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے کہ کچھ بچوں کو جمع کرنا ہے، اور ان بچوں کو چاہے سیلری دینی پڑے ہم ان کو ایگزام دلائیں گے، اور کچھ مشین وغیرہ خریدیں، لیپ ٹاپ اور فنگر پرنٹ وغیرہ وہ ہم کچھ خرید بھی لیے ہیں، کچھ خریدنے کا آگے ہمارا پروگرام بھی ہے. تو انشاءاللہ اس طریقے سے اپنے ممرا کے اندر تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہر مسلمان کا ڈاکیومنٹس کمپلیٹ ہو جاوے وقت کے آنے سے پہلے برابر. ایک تو بات ہمیں یہ کرنا ہے. دوسری بات گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، حالات کیسے بھی آئیں گے تو انشاءاللہ اس سے کوئی سابقہ نہیں پڑنا ہے. اور تیسری بات یہ تھی کہ جو ڈاکیومنٹس کمپلیٹ کر کے دیے جاوے تو جب بھی کمپلیٹ کر کے دیے جاوے تو اپنے گھر کے اندر ایک فائل بنا کے اس کو ریڈی رکھے، اور کوئی مسلم آوے یا غیر مسلم بچہ آوے یا جو بھی آوے جب بھی آوے تو اس کو فارم کو فل کرنا ہے. فارم کو فل کرنا ہے تو بال پین سے کرنا ہے، پینسل یا دوسری ایسی پینوں سے نہیں کرنا ہے کہ بعد میں جس کو مٹانا چاہے تو مٹا سکے. بال پین سے فل کرنا ہے. اور جہاں پر لکھا جاوے ایک کالم کے اندر کہ تمہارا دھرم کیا ہے تو اسلام لکھنا ہے، تم کون ہو تو مسلم لکھنا ہے. آج ہم لوگ غلط لکھ لیتے ہیں، اسلام لکھ دیا، کسی نے کچھ اور لکھ لیا، اور جہاں پوچھا تم کون ہو تو کوئی سنی لکھتا ہے، کوئی شیعہ لکھتا ہے، کوئی دیوبندی لکھتا ہے، کوئی بریلی لکھتا ہے. تو یہ ساری چیزیں الگ الگ ہونے کی وجہ سے اس کے فارم کو ریجیکٹ کر لیا جاتا ہے. تو میرے محترم دوستو، ایک تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی تیاری کرنا ہے. اگر ہم نے ایسی تیاری نہیں کی تو پھر کیا ہوگا؟ بڑے بڑے سینٹر، مرکزی جو گورنمنٹ ہے، دلی کی گورنمنٹ نے ہر اسٹیٹ کو بول دیا ہے اور پیسے بھی تقریباً پہنچا دیے ہیں کہ آپ ڈکٹیشن کیمپ بناؤ بڑے بڑے. جیسے آسام میں آپ نے یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھے ہوں گے، آسام کے اندر بڑے بڑے کیمپ بن رہے ہیں، کچھ بن چکے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اس کے اندر ڈالا بھی جا چکا ہے. بڑے بڑے کیمپ بنائے جائے جن کی چاروں طرف 20-20 فٹ اونچی دیواریں ہوتی ہے. جن لوگوں کو NRC سرٹیفائڈ نہیں ہوا، جن کے ڈاکیومنٹس کمپلیٹ نہیں ہوئے، تو ایسے تمام ہندوستانیوں کو اٹھا کر اس کے اندر ڈال دیا جائے گا. کب تک؟ ہمیشہ. وہ سمجھو ان کے وہ قید خانہ ہے، وہ ان کا جیل ہے. حالانکہ یہ گورنمنٹ کیا سوچتے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اب وہاں جو آسام میں 19 لاکھ ہندوستانیوں کو بے گھر کرنے کی جو پلاننگ ہو رہی ہے، اگر 19 لاکھ ہندوستانیوں کو صرف آسام کے اندر سے اگر بے گھر کیا جائے تو ان کے کھلانے پلانے کے اخراجات ہے، ان کو رہنے کا انتظام ہے، اتنا بڑا کرنا ہندوستان کی گورنمنٹ کے لیے آسان ہے؟ کسی بھی گورنمنٹ کے لیے صرف ایک اسٹیٹ میں 19 لاکھ ہے، اگر پورے ہندوستان کے اندر ٹٹولیں گے تو یہاں تو 1.25 کروڑ ہندوستانی ہیں، تو پھر کیا اس کا حال ہوگا؟ سوا کروڑ ہندوستانی ہے، تو اگر اس کے اندر یہ قانون نافذ کریں گے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ تو میرے محترم دوستو، خیر یہ ان کی دماغ کے اندر فطور بھرا ہوا ہے،
اور اپنے دماغ کے فطور کے حساب سے یہ لوگ بس اپنا کام کرتے ہیں، لیکن ہمیں تو چوکنا رہنا ہے. ہمیں کرنا کیا ہے؟ اپنے ڈاکیومنٹس کو صحیح کرنا ہے. اور انشاءاللہ ڈاکیومنٹس کو صحیح کیسے کرنا ہے، کہاں پہ جا کے کرنا ہے، اس کے سینٹر کہاں کا قائم کیے جائیں گے، انشاءاللہ جب بھی ہماری ساری تیاریاں ہو جائے گی، اپنے جو بچے ہیں وہ ایگزام پاس کر لیں گے اور جہاں جہاں سینٹر قائم ہوں گے تو انشاءاللہ میں خود بتاؤں گا آپ کو. تو وہاں جا کے اول فرصت میں ہم اپنے خود کے ڈاکیومنٹس، اپنے ماں باپ کے ڈاکیومنٹس، اپنے بچوں کے ڈاکیومنٹس اور ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کے، اپنے پڑوسیوں کے ڈاکیومنٹس صحیح کرا دیجئے. انشاءاللہ اگر ہم اس طرح حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے حالات کے آنے سے پہلے باخبر رہیں گے اور حالات کے آنے سے پہلے اپنی تیاری کر لیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ ہمارا کہیں بھی نقصان ہونے والا نہیں ہے. بس دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی شیاطین کی فتنے سے اور شیاطین کی چیلوں کی فتنے سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.